الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نشاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، الحمدللہ گزشتہ جمعہ اور اس سے پیوستہ جمعہ آذان کے متعلق جو باتیں آپ نے سماعت کی ہیں، آج گفتگو ہے نماز کے متعلق۔ فضیلت نماز کے متعلق آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے کہ آج ہماری نظر میں نماز کا مقام کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں نماز کا مقام کیا ہے۔ ان دونوں کو آج ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ نماز اصل ہے کیا، نماز کا فلسفہ کیا ہے، نماز کا اصل مدعا کیا ہے، یہ آج ہمیں سمجھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرضیت نماز پر تو لگ بھگ 10 آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جو فضیلت کے ساتھ ساتھ فرضیت نماز کی طرف دلالت کرتا ہے، نماز کے فرض ہونے پر۔ اور نماز کا فرض ہونا میں تمام سے ایک سوال کرتا ہوں کہ فرض نماز کس پر ہے؟ نماز کس پر فرض ہے؟
مسلمان پر ایک ہی جواب ہوگا کہ مسلمان پر۔ سب کہتے ہیں جو بھی اسلام قبول کر لیا ہے، جنہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بھی پڑھ لیا، وہ کہتے ہیں کہ نماز مسلمان پر فرض ہے۔ سب کہتے ہیں، اور جب کہتے ہیں تو سوچ میں لے آئیں اپنے آپ کو، ہماری جو کہاوت ہے اس کے مطابق مسلمان پر نماز فرض ہے، کہتے تو ہم مسلمان پر فرض ہیں، تو یہ فرضیت مسلمان پر ہے تو ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ نماز مسلمان پر فرض ہے لیکن ہم مسلمان ہیں کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ اگر مسلمان ہیں تو فرضیت نماز ہم پر ہے، نماز فرض مسلمان پر ہے، پڑھ رہا ہے تو سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں، کہنے کی حد تک تو نہیں ہے۔ آج یہی دیکھنا ہے کہ نماز فرض کس پر ہے، پڑھتا کون ہے، کہتا کون ہے، پڑھتا کون ہے، اور ہم اپنے آپ کا احتساب کریں، اس میں کل A to Z، امام سے لے کر مقتدی تک، کل اپنے آپ کا احتساب آج ہمیں کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بندے اور اس کے رسول ماننے والے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، جنت کو حق ماننے والے ہیں، قیامت کو حق ماننے والے ہیں، جہنم کو حق ماننے والے ہیں، اللہ کے عذاب کو حق ماننے والے ہیں، مرنے کو حق ماننے والے ہیں۔ یہ تمام حق مانتے ہیں تو ان پر نماز فرض ہے۔ اب ان تمام باتوں کو ہم حق مانتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا نمازی ہوگا، آخرت کو حق جاننے والا نمازی ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتا ہے تو وہ نمازی ہوگا، جنت کو حق مانتا ہے تو نمازی ہوگا، جہنم کو حق مانتا ہے تو نمازی ہوگا۔ اگر جہنم کو حق نہ مانے کافر، جنت کو حق نہ مانے کافر، فرشتوں کو حق نہ مانے کافر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے کافر، مرنے پر ایمان نہ لائے کافر، آخرت کے دن اٹھنے پر ایمان نہ لائے کافر، تب سب پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم نمازی بھی ہیں یا نہیں، اس کا احتساب آج کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ فضیلت نماز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو متوجہ کرایا ہے، لاڑ سے، پیار سے۔ ایک ہوتا ہے کام کسی سے لینا ہے تو دو طرح سے لیتے ہیں، یا تو اسے خوشی سے یا تو پھر خوف سے، یا تو اسے خوشی سے یا پھر خوف سے۔ بچے سے کام لینا ہے، بچے کو کسی کام کا آرڈر کرتے ہیں، کسی کام کا حکم دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیٹا یہ کام کرو تو اس کے بدلے میں یہ ہوگا، ایگزام میں کامیاب ہو جاؤ ہم آپ کو یہ دلا دیں گے، آپ کی چاہت کے اوپر ہم جو ہے آپ کی مرضی کے مطابق ہم آپ کو جو چیز چاہتے ہیں ہم دلائیں گے۔ یہ خوشی کا سودا ہے۔ بچہ خوشی کے مارے امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے، الحمدللہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ ایک بچہ ہے کہ وہ خوشی سے تو نہیں مانتا، تو اس کے دوسرا لہجہ جو ہوتا ہے، مارتا ہوں دیکھ، ایگزام میں اگر کامیاب نہ ہوگا تو تیری چمڑی ادھیڑ دوں گا، تجھے ایسا کروں گا، تیری خواہشات کی تکمیل نہیں کی جائے گی۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے نماز پڑھا کر اپنی کبریائی کو بڑھانا نہیں، اللہ تعالیٰ کو دونوں اعتبار سے بندے کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشی کے ساتھ
بندے کو متوجہ جو کراتا ہے، اے میرے بندے نماز پڑھے گا تو میں تجھے حوریں دوں گا، نماز پڑھے گا میں جنت کی وہ رعنائیاں، وہ محلات دوں گا کہ آج تک کسی آنکھ نے، کیا قیامت تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، نہ کسی خیال نے ایسا بہترین محل سوچا ہوگا، ایسا محل تجھے عطا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، تو یہ کر میں تجھے یہ کروں گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم یہ کرو تو اس کے بدلے میں یہ ہوگا۔ یہ ہوتا ہے بندے کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بندے کی بھلائی کرنا، بندے کی بھلائی۔ ہم اگر کام کرواتے ہیں کسی سے تو اس میں ایک تو بچے کا بھی فائدہ، ساتھ ساتھ ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کی کامیابی ہماری کامیابی ہوتی ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہوتی ہے۔ لیکن پروردگار عالم اگر نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، کسی کے بدلے میں اگر کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، سراسر ٹوٹل فائدہ انسان کا ہے اور مسلمان کا فائدہ ہے، اس کی آخرت کا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ایک بات دیکھیں اس آیت کریمہ میں، اور کتنے اچھے ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے۔ دیکھیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں۔ اللہ پر ایمان اگر ہے تو وہ ہوگا نمازی۔ اللہ فرماتا ہے وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ نماز قائم کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، جو رب کے حضور جھکتے ہیں وہ اللہ کو پسند ہیں، اس لیے کہ انسان بندہ ہے اللہ کا، اور بندہ بندگی کرے تو اچھا دکھتا ہے، بندہ بندگی کرے تو اچھا دکھتا ہے۔ اگر کوئی بچہ بڑی اونچی باتیں کرے تو کہتے ہیں کہ کیا دادا کی جیسی باتیں کرتا ہے، تجھے سوٹ نہیں کرتی۔ اچھے بچے تبھی دکھتے ہیں جب بچے کے لہجے پہ رہے، بچے وہی پیارے ہوتے ہیں جو بچے کی طرز پر رہتے ہیں، پیارے دکھتے ہیں جب وہ بچے کی طرز پر رہیں۔ ایسے اللہ فرماتا ہے بندے ہو تم بندگی کے ساتھ رہو تو مجھے پیارے دکھتے ہو، تم اکڑو گے پسند نہیں آتے مجھے۔ اور سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پسند کرے، اللہ ہم سے محبت کرے، سب کی کوشش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی پسندیدگی اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام کریں تو اللہ کیسے چاہت کرے گا، اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جگہ ارشاد فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، یہ چوتھی آیت، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ سچے کیا ہے، حقیقت میں یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کی رب کی بارگاہ میں بڑے درجات، ان کے رب کی بارگاہ میں جنہوں نے رب مان کر سجدہ کیا، اللہ فرماتا ہے ان بندوں کے مقام و درجات میری بارگاہ میں بڑے اونچے درجات۔ اور اللہ جسے بڑے کہے، اللہ کہے کہ بڑے درجات ہیں اللہ کے حضور، ان کے درجات بڑے بلند و بالا ہیں، ان کے رب کی بارگاہ میں بڑے درجات ہیں، اور مغفرت اور بلند درجہ رزق کا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ اور آپ دن کے دونوں کناروں میں رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجئے، بے شک نیکیاں برائی کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نماز کے نظام کو قائم رکھو، تم نظام کس کے؟
نماز کے نظام کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کے انتظام کو بھی قائم رکھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت بجا لاؤ تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے، یعنی غلبہ، اقتدار، استحکام، امن، حفاظت کی نعمتوں کو برقرار رکھا جائے گا۔ تم اگر نماز کے نظام کو قائم رکھو گے، رب کے حضور حاضر ہونے والے عمل کو برقرار رکھو گے، اس کی بارگاہ میں سجدہ نیاز جب تک بجا لاؤ گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اقتدار کو چھینا نہیں جائے گا، تمہارے امن کو اجاڑا نہیں جائے گا، تمہارے نظام کو خراب نہیں کیا جائے گا، اور وہی استحکام، وہی اقتدار، وہی امن، وہی سکون تم پر باقی رکھا جائے گا۔ اور اگر نظام نہیں ہے، استحکام نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، سب کا سبب ہے نماز کا ترک کرنا۔ چین نہیں، سکون نہیں، سمجھیے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کچھ کیا ہے، دال میں کچھ کالا ہے، جس کی بنیاد پر سکون نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، امن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جگہ ارشاد فرماتا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آج سب جگہ یوں سمجھیے کہ الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے جسے خاص کر لیا ہے وہی بندے بے حیائی سے بچتے ہیں، ورنہ تو آج کلی طور سے بے حیائی میں سب مبتلا ہیں۔ آج نہ چاہتے ہوئے بھی بے حیائی کی طرف مبتلا ہونا پڑتا ہے، بے حیائی کی طرف راغب ہونا نہ چاہتے ہوئے ہوتا ہے۔ آج یہ اسباب بنے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی روگردانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اگر ہمیں بھی بے حیائی سے بچنی ہے، اپنی اولاد کو بے حیائی سے بچانا ہے، مار سے ڈرا کر کے، یہ تو بات کا قصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نظام نماز کے قائم کر دو، نماز کا نظام قائم کر دو، تمہارے اندر سے بھی برائیاں، تمہارے بچوں کے اندر نماز کے نظام کو قائم رکھو، تمہارے اولاد کے اندر سے بھی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا آیات مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے استحکام دیا جائے گا، تمہیں اقتدار دیا جائے گا۔ آج اقتدار نہیں ہے، اقتدار ہماری نہیں ہے، آج امن ہمارے کو نہیں ہے۔ آج جہاں دیکھو ہم امن کے متلاشی ہیں، امن کے بھکاری بن گئے ہیں، امن مانگتے ہیں، امن کو اٹھا لیا گیا ہے، سکون کو اٹھا لیا گیا ہے، اقتدار کو چھین لیا گیا ہے۔ سبب ہے اللہ کے نظام کو ہم نے درہم برہم کر دیا ہے۔ اللہ کے نظام کو اگر قائم رکھتے، نماز کے نظام کو قائم رکھتے، اللہ کے حکم پر اگر ہم چلتے تو اقتدار بھی ہمارا ہوتا، امن بھی ہمارے پاس ہوتا، امن کے ہم متلاشی نہیں ہوتے بلکہ امن ہمارا متلاشی ہوتا۔ امن ہم کو تلاش کرتا، ہم امن کو تلاش نہیں کرتے۔ سکون کے ہم متلاشی نہیں ہوتے، سکون ہمارا متلاشی ہوتا۔ سکون کو ہم تلاش کرتے ہوئے در در کو نہ جاتے بلکہ سکون ہمارے دروازے کی بھکاری ہوتی۔ جبکہ ہم اللہ کے قائم کردہ نظام پر باقی رہتے۔ آج ٹوٹل نظام خداوندی کو ہم نے درہم کیا ہے، برہم کیا ہے، ہم اس کی حکم عدولی کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آج جگہ جگہ آج ہم کو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ ہر جگہ جہاں جائیے سب سے پہلے مسلمان، سب سے بڑا ٹارگٹ سب مسلمان ہے۔ کیوں؟ ہم کو سکون نہیں ہے، ہم کو حکومت میں ریزرویشن نہیں ہے، ہم کو آج کل یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ ہمارے اختیارات کو ختم کر دیا جائے گا، ووٹنگ کو
ہمارا جو یہاں کا پاور ہے، ہمارا ہندوستانی ہونے کا جو ہمارے پاس جو اتھارٹی ہماری ہے، وہ ختم کر دیا جائے گا۔ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، کہنے کی نوبت آ گئی ہے، سبب اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی حکم عدولی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری معیشت کو بھی اگر تنگ کرنا ہے، کسی بھی معاملے کو اگر تمہاری تنگی ہے، سبب دیکھو کیا ہے۔ اگر تم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، تم اگر غافل ہو گئے، وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تم میری ذکر سے منہ پھیر لیے، خدائے وحدہ لا شریک کہتا، تم مجھے بھول گئے۔ اگر میں بھول جاؤں، اگر رب یہ کہے کہ اگر میں تمہیں بھول جاؤں تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ ایک سیکنڈ کے لیے سوچو، رب تبارک و تعالی رحم کے معاملات کو لمحے کے لیے ختم کر دے، پوری دنیا تہس نہس، اس کی رحمت کو ایک سیکنڈ کے لیے اللہ تعالی ختم کر دے، ایک سیکنڈ کے لیے اگر بند کر دے پروردگار، نظر رحمت اٹھا لے، پوری دنیا غارت ہو جائے گی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تم میرے ذکر سے منہ پھیر لوگے تو بتاؤ تم کس کا ذکر کرو گے؟ اللہ کو چھوڑ کر کے ماں سوی اللہ کی یاد میں لگ گئے تو تمہارا رزاق ماں سوی اللہ نہیں ہے، دنیا تمہاری رزاق نہیں ہے، تمہیں پالنے پوسنے والی ذات دنیا نہیں ہے، پالنے پوسنے پرورش کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم نے کاروبار کو اپنی پرورش گاہ بنا لیا ہے، ہم نے یہ مان لیا ہمارے ماں باپ و ملجا ہمارا کاروبار ہے، ہمارا کاروبار ہی ہمیں پالتا ہے، ہمارا کاروبار ہی ہمیں سب کچھ کر سکتا ہے، ہماری کامیابی کا ضامن ہمارا کاروبار ہے۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ارے تم میرے ذکر سے اگر منہ پھیر لو گے تو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اقتدار کو چھین لے گا۔ آج اقتدار ہمارا ختم ہے، ہمارے متعلق زہر اگلایا جا رہا، اگل رہے ہیں لوگ، کیوں؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اس وقت مسلمان چلتا تھا، لوگ پوری دنیا کامتی تھی، ارے خالد ابن ولید تنہا ہوتے تھے، اللہ اکبر، پورا لشکر کفار لرزہ برندام ہوتا تھا، ایک خالد بن ولید ہوتے، قاسم ہوتے تو ہندوستان کے کفار لرزہ برندام ہوتے تھے، ایک حسین ہوتے یزیدیت لرزہ برندام ہوتی تھی۔ آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، پھر بھی ہم نہتے ہو چکے ہیں، ہمارے اندر سے اقتدار ختم ہو چکا ہے، سب کچھ ہمارا چھین لیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم کیوں غارت ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ ہم آج دوسروں کے ماتحت کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جس کے ماتحت ہمیں رہنا تھا اس کے ماتحت ہم نے چھوڑ دیا ہے، جس کے سائے میں ہمیں رہنا تھا اس کے سائے کو چھوڑ کر کے ہم نے دوسروں کا سایہ اختیار کر لیا، جس کی نوبت یہ آئی کہ ہم دوسروں کے ماتحت، دوسروں کے ٹھوکروں پر، دوسروں کے ٹکڑوں پر آج ہم پل رہے ہیں۔ دیکھ سوچنا ہے، اب بھی وقت ہے، مرنا تو سب کو ہے، کبھی نہ کبھی تو مرنا ہی ہے، کبھی نہ مرنا ہے نا، حق ہے نا مرنا، سب کو مرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے موت کا مزہ، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، سب کو جانا ہے، آج نہیں تو کل صحیح، جانا تو سب کو ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ یاد رکھو اس بات کو،
دنیا کے لیے عبرت نہ بنو۔ فرعون عبرت کا سامان بن گیا، شداد دنیا کے لیے عبرت کا سامان بن گیا، حامان دنیا کے لیے عبرت کا سامان بن گیا، شداد دنیا کے لیے عبرت کا سامان بن گیا، ابو جہل دنیا کے لیے عبرت کا سامان بن گیا، ابو لہب دنیا کے لیے عبرت کا سامان بن گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی کے لیے عبرت کا سامان بن جائیں۔ اللہ سے مانگو دعا، پروردگار ہمیں کسی کے لیے عبرت کا سامان نہ بنا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ارے بصارت رکھنے والو، ارے آنکھ میں نے تمہیں دی ہے، دنیا کو دیکھتے ہو، اب عبرت ناک چیزوں کو دیکھتے ہو پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، کیا ہو گیا ہے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے دیکھنے والو تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ شداد کو دیکھا، ارے جس نے جنت بنا لی، دنیا میں جنت بنا لی، کیا میں اسے جنت میں جانے دیا؟ آج تک دنیا میں جنت کے نام سے کسی نے نہیں بنایا، شداد نے بنا دیا تھا، پوری طریقے سے سہولت فراہم کی اس نے۔ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک شداد جیسا کسی نے جنت یا محل نہیں بنایا۔ اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت اپنے لیے بنایا، اس کا نام جنت۔ اب یہ شداد جب کمپلیٹ کر دیا، قدم رکھنا چاہا، قدم رکھنے نہیں دیا گیا۔ اسرائیل علیہ السلام آ گئے، اسرائیل علیہ السلام خود کہتے ہیں مجھے رحم آیا کہ شداد کو ایک موقع دے دیا جاتا، کم سے کم جنت تو اس کی بنائی ہوئی جنت تو دیکھ لیتا۔ نہ، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يتأخر مؤخر دونوں نہیں، معجل بھی نہیں مؤخر بھی نہیں، ایک سیکنڈ پہلے نہیں ایک سیکنڈ بعد میں نہیں، رکھا قدم موت آ گئی، موت آ گئی، ایک جا کے دیکھ لیتا، نہ، فرصت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹائم نہیں دیتا۔ یاد رکھو اگر ہماری سانسیں چل رہی ہیں، مسجد میں ہم ہیں، ایک ایک سانس بھی بڑی قیمتی ہماری ہے، اور کل قیامت کے دن یہ ہماری سانسیں ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ ایک ایک وقت کا سبحان اللہ بولنا ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ ہم ہر چیز کو بالائے طاق رکھ رہے ہیں، اللہ کی یاد کو بالائے طاق، قرآن کی تلاوت کو بالائے طاق، اللہ کے ذکر کو بالائے طاق۔ کون کرے اللہ کا ذکر؟ کس کو لینا اللہ کے ذکر سے؟ کیا ہوگا اللہ کے ذکر سے؟ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوگا نماز سے؟ مرو پھر پتا چلے گا کہ نماز سے کیا ہوگا۔ آئیے قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، آپ سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اسلام کی بنیاد 5 پلرز، اسلام کی بنیاد، اسلام کی ستون 5، اللہ تعالیٰ کے 5 چیزوں پر، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اسلام کے پلرز آف اسلام، اسلام کے پلرز، اسلام کی بنیادیں۔ اب بتاؤ اتنے ہم لوگ، مجھے لے کر، انکلوڈ می، مجھے لے کر کتنے لوگ ہیں؟ سب احتساب کریں، میں بھی احتساب کروں۔ ہم سوچیں اسلام کے پلرز میں، اسلام کے ستون میں کتنے ستون ہمارے پاس ہیں؟ ہم نے کتنوں کو قائم کیا؟ ایک، اللہ کو ماننا۔ کتنے طریقے سے ہم اللہ کو مانتے ہیں بتائیے؟ کیا ہم اللہ پر پورا توکل کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ اس میں بھی کمزوری ہماری۔ اللہ کو واحد مانتے ہیں، اللہ کو رزاق مانتے ہیں، رزاقیت کے اعتبار سے بھی ہم بڑے کمزور ہیں۔ اللہ کو توکل نہیں ہے، اللہ پر توکل نہیں ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ پر ہے، اللہ کی ذات ہے، لیکن نہیں، ہم نہیں مانتے۔ کاروبار ہمارا رزاق ہے،
منسٹر ہمارا رزاق ہے، MLA ہمارا رزاق ہے، آج کے بڑے بڑے چودھری لوگ ہمارے رزاق سمجھتے ہیں ہم لوگ، اللہ کے ذات پر بھی ہمارا صحیح سے بھروسہ نہیں، تو ہمارا پہلا پلر ہی کمزور ہے، اللہ کی ذات پر ہم نے بھروسہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تمہارے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، تم مانو نہیں مانو اللہ بے نیاز ہے، تو تم مان کر اپنا ایک ستون مضبوط کرو اللہ کی ذات پر۔ دوسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمارا کتنا ایمان ہے، اس پر ہمارا کتنا ایمان ہے، اللہ اکبر، رسول کے فرامین پر کتنا عمل ہے، رسول کو ہم کتنا سمجھتے کہ کس حیثیت سے ہم رسول کو مانتے ہیں، اس میں بھی ہم بڑے کمزور ہیں۔ اگر تفصیلی گفتگو کروں تو پھر یہ جمعہ، ایک جمعہ نہیں بلکہ 10 جمعہ بھی چلے جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا سمجھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا، اس کو ہم نے سمجھا سکتے۔ 10 جمعہ بھی اگر چلے جائے تو بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ دوسرے میں بھی کمزور ہمارا پلر۔ تیسرا، ایمان لاتے ہی تیسرا نماز قائم کرنا، تیسرا اسلام کا تیسرا ستون، اور یہ ستون سب فقیر کروڑ پتی سابق الاسم ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھو، فقیر پتی بھی ہے، کروڑ پتی بھی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، ایک ہی صف میں آقا بھی ہے، غلام بھی ہے، لیکن جب اس بارگاہ میں آ جاتے ہیں، نہ یہاں کوئی غلام ہے، یہاں نہ کوئی آقا ہے، سب برابر ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ارے کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے کے بعد اب یہاں اللہ کے حضور نہ کروڑ پتی کا الگ مقام ہے، نہ فقیر پتی کا الگ مقام ہے، سب میری بارگاہ میں برابر ہے۔ اسی لیے مسجد میں بلا کر کے اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں جب تم آؤ گے تو میری بارگاہ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہاں کوئی نہیں ہے، سب برابر۔ کبھی یہ مت سوچو کہ میرے بازو میں کھڑے ہونے والا بڑا غریب ہے، فقیر کے بازو کھڑا ہو رہا ہوں، ارے جھاڑو دینے والے کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ یاد رکھ لے نماز کے لیے جب کھڑا ہو گیا ہے، ارے وہی مقام ہے تیرا بھی جو اس کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کا جو مقام ہے وہی تیرا بھی مقام ہے۔ ارے بازو کھڑے ہونے کے لیے جو رب کہہ رہا وجہ یہ ہے کہ تیرا اور اس کا ایک ہی برابر کا مقام ہے میری بارگاہ میں۔ اور ایک اور مقام بتاتا ہوں، غریب غربا مساکین کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کروڑ پتی لوگوں کو اپنی کروڑ پتی پر فخر ہوگا، اپنے مالداری پر فخر ہوگا، اپنے بڑے بڑے محلوں پر فخر ہوگا۔ ارے غریبوں اللہ کا شکر ادا کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا، فقیر کا بھی حساب ہوگا، کروڑ پتی کا بھی حساب ہوگا، سب کا حساب تو ہوگا، لیکن جو دنیا میں غریب رہا اللہ تعالیٰ اس کو 500 سال فقیر کو اللہ تعالیٰ جلی جنت میں بھیجے گا، 500 سال غریب جنت میں زیادہ گزارے گا۔ تمہاری محلات، تمہارے بنگلے تمہیں مبارک، کروڑ پتیوں کے بنگلے انہیں مبارک، ان کی سیکیورٹیاں انہیں مبارک، ان کے پالتو کتے انہیں مبارک، انہیں بڑی بڑی کاریں انہیں مبارک ہو۔ غریبوں تم اگر فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر کے پیاز بیچ رہے ہو، یاد رکھ لو شکر ادا کرو، مولا نے تجھے 500 سال پہلے جنت میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ خوشیاں، یہ محلات باقی رہنے والے نہیں ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب آگے آئیے، یہ تو سن لیا ہم نے 5 پلرز میں سے تیسرا نماز۔ اس میں اگر چلو مان لیا پہلا مضبوط کر لیے، دوسرے کو بھی مضبوط کر لیا، تیسرا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، A to Z سب کو خیال، یہاں سے لے کر وہاں تک
ادھر سے لے کر ادھر تک سب کو رب کی جانب سے اگر سوال ہو جائے میرے بندے اس معاملے میں تیرا کیا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے تیرا عمل کیا ہے، فجر غائب تو پھر ظہر، ظہر غائب تو پھر عصر، عصر غائب تو پھر مغرب، مغرب غائب تو پھر عشاء، لگاتار ہیٹرک مارتے ہیں لوگ نمازوں میں، ہیٹرک بھی چلتی ہے یہاں تو تین ہیٹرک، 3 کو ہیٹرک ہوتا ہے، یہاں مسجد میں 5 وقت کو ہیٹرک ہوتا ہے، 5 کو 5 بھی گل، 5 بھی گل۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ کسے معلوم ہے کہ کل تک ہمیں رہنا ہے؟ ہم عصر کی نماز بھی پڑھیں گے، کسے یقین ہے؟ کوئی لکھ کے دے دے، میں عصر کی نماز بھی پڑھوں گا، لکھ کے دے دے کوئی، کسی کے اندر دم ہو تو لکھ کے دے۔ اللہ تو فرماتا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ میں چھوٹ نہیں دیتا، ایک سیکنڈ پہلے موت نہیں دوں گا تجھے، بعد میں بھی نہیں، جب موت طے ہے ہوگا۔ اب بعض حضرات ایک مسئلہ کل کا ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا، کل کا معاملہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ کل ہمارے 5 پیر بھائیوں میں سے 2 بھائیوں کا کل ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، پروردگار عالم، کوئی اور نہیں ہمارے اسی مسجد کے مصلین میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں مولا تبارک و تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پروردگار عالم ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ 2 کا حادثہ ہوا، سانحہ ہو گیا۔ وقت کسی کو بول کے نہیں آتا ہے، آنا ہے آ جاتا ہے۔ اب اسی سانحہ کے بارے میں کچھ لب کشائی بھی کر دوں کہ لب کشائی لوگ کرتے ہیں اسی پر کہ غوث الاعظم دستگیر کا مرید جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کی موت نہیں مرے گا۔ میں سوال یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کی موت بعد شہادت کی موت مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ شہادت کی موت مرنا افضل ہے کہ نہیں ہے؟ بنی اسرائیل میں 100 قاتل، بہت بڑا گنہگار، 100 لوگوں کا قاتل، 1 مرڈر نہیں، 2 مرڈر نہیں، 3 مرڈر نہیں، 100 مرڈر کیا تھا۔ 100 مرڈر کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں، کوئی مجھے معافی دلا دے۔ تو علماء نے فرمایا، بنی اسرائیل کے علماء نے فرمایا، ایک گاؤں ہے جہاں اللہ کے اولیاء رہتے ہیں، ادھر چلے جا، وہ اللہ تعالیٰ سے تجھے معافی دلا دیں گے۔ تو احادیث مبارکہ میں ہے کہ وہ بندہ قدم اٹھایا، اللہ والوں کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھایا، انتقال ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، کیا وہاں جاتے وقت میں سا مر گئے؟ نہ ایسا ہو سکتا کیا؟ ان کی شہادت کی موت تھی، اسی لیے وہاں مرے ہو، اس راہ میں شہادت کی موت تھی، اللہ کے ولیوں کے پاس۔ میں نہیں کہتا یہ بات ہوگی کہ یہ اپنے پیر کی بات کرنا، بلکہ آؤ احادیث مبارکہ اٹھاؤ، مجھے آج کہنا ہے، اس لیے کہ رنگے ہاتھوں جب بات ہوگی، جب گرم ہوگی تو اسی وقت بات کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص گنہگار 100 لوگوں کا قاتل تھا، اللہ کے ولیوں کی طرف قدم رکھا، ولیوں کی بارگاہ کی طرف قدم رکھا، موت آ گئی، عذاب کے فرشتے آ گئے، ہم لے کے جائیں گے اس کو قاتل کو۔ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، ہم لے جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا کہ بڑا گنہگار ہے، 100 لوگوں کا قاتل ہے، اسے تو عذاب میں لے جانا ہے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا مانتے ہیں کہ یہ بڑا گنہگار تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ والوں کی محبت رچ گئی تھی، یہ اللہ والے کی طرف چل گیا تھا، اس کے دل میں نفرت گناہ تھی، توبہ کر لیا تھا۔ ادھر کو مڑنا ہی توبہ ہے، ادھر کو مڑنا ہی توبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ہوگا، آپس میں فرشتے اس کے لیے فرشتے
فرشتوں میں دونوں میں بحث و مباحثہ شروع ہو گئے، فرشتوں میں بحث و مباحثہ۔ اب یہ معاملہ کہاں؟ ہائی کورٹ۔ ہائی کورٹ کے آگے جی، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، بڑے کورٹ میں اللہ کے حضور دونوں فرشتے گئے، مولا اس بندے کا انتقال ہو گیا، مولا کیا کیا جائے؟ یہ کہتے ہیں میں لے جاؤں گا، ہم کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، معاملہ کیا ہوگا؟ مولا یہ معاملہ تو ہی سلجھا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں ایک کام کرو، میجرمنٹ لے جاؤ، ٹیپ لے جاؤ۔ کیا کرو؟ ٹیپ لے جاؤ، میجرمنٹ کرو۔ اگر جہاں سے یہ نکلا ہے وہاں سے جہاں یہ مرا ہے اگر یہ فاصلہ اگر کم ہے تو کیا کرو؟ جہنم کے فرشتوں، عذاب کے فرشتوں تم لے جاؤ۔ اگر یہ بندہ اللہ والوں کی بستی سے اگر یہ نزدیک ہے تو رحمت کے فرشتوں تم لے جاؤ۔ ٹھیک ہے مولا، تیرا فیصلہ۔ اللہ کو معلوم نہیں ہے کتنا فاصلہ ہے، اللہ کو نہیں معلوم، بتانا ہے ان لوگوں کو، بتانا ہے جو لوگ تانا دیتے ہیں ان لوگوں کو بتانا ہے میرے اولیاء کی محبت رکھ کر کوئی ان کے راستے میں بھی مر جائے تو اس کی موت آسان والی موت نہیں، شہادت کی موت ہے، اس کی شہادت والی موت، اللہ کی راہ میں جانے والے کی موت شہادت کی موت ہے۔ اب آئیے، اللہ نے بھیج دیا فرشتوں کو۔ اب یہ فرشتے وہاں سے زمین پر آنے تک، یہ کون سا بھی میں اردو کی کتاب نہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، صحیح حدیث ہے۔ بعد میں آ کے نمبر گمبر سب پوچھ لینا، ورشن نمبر، پیرا نمبر، حدیث نمبر سب بعد میں آ کے پوچھ لینا، اتنا تو حدیث لے کے جاؤ۔ تو نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ فرشتے وہاں سے نکلے، ان کے آنے میں کتنی دیری ہوگی فرشتوں کی؟ وہ تو سیکنڈ میں چاہتے سیکنڈ میں آ جاتے ہیں فرشتے۔ اب ان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو آرڈر دیا، زمین کیا ہے؟ یہ بندہ میرے محبوب کی طرف جا رہا تھا، میرے محبوب کی بارگاہ کی طرف، میرے اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا، تو اے زمین فوراً سمٹ کے چھوٹی ہو جا اور ادھر کو بڑی ہو جا۔ اب میجرمنٹ کو آ رہے ہیں، دنیا یہ حدیث پاک کھلا کھول کے بتا دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ فرشتے آئے میجرمنٹ کرتے، ارے اٹھا کے رکھا تھا، ایک قدم رکھا تھا، گیا تو نہیں 50 کے اباؤ نہیں گیا تھا، 100 کلومیٹر میں 50 کے 1 کلومیٹر زیادہ کر دیا تھا، نہ قدم رکھا تھا موت آ گئی۔ اللہ نے کہا بڑی ہو جا، ادھر کو بڑی ہو جا، ادھر سے قریب ہو جا۔ کس نے کہا؟ رب نے کہا، رب نے کہا۔ تو آئے فرشتے، میجرمنٹ کیا، حدیث پاک میں ہے کہ جہاں سے یہ نکلا تھا ادھر کو زمین بڑی ہو گئی اور اللہ والوں کے پاس سے قریب ہو گئی۔ اب اللہ نے فیصلہ کیا رحمت کے فرشتے تم لے جاؤ۔ غوث اعظم کا مرید شہادت کی موت مرتا ہے، روڈ میں مرے تو بھی شہادت کی موت، گھر میں مرے تو بھی شہادت کی موت، دکان پہ مرے تو بھی شہادت کی موت، مکہ میں مرا تو بھی شہادت کی موت، ہندوستان میں مرا تو بھی شہادت کی موت، امریکہ میں مرا تو بھی شہادت کی موت۔ اللہ والوں سے محبت رکھے وہ جیسے بھی مرے شہادت کی موت ہے اسے۔ اللہ والا کبھی اس کے دل کو جھانک کے دیکھا تھا، کبھی قریب ہو کے دیکھا تھا مرنے والے کو؟ ارے وہ رسول پاک کا عاشق تھا، ارے 3 مہینے نہیں ہوئے تھے کہ وہ بندے نے داڑھی چھوڑ لی تھی اور سرکار کی سنت کے مطابق داڑھی رکھ لیا تھا۔ اب جب جائیں گے نا قبر میں تب پتہ چلے گا سرکار، اسے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں ان کا ہوں، سرکار خود فرمائیں گے جاؤ اس کو سونے دو، یہ غلام میرا ہے۔ یہ عاشق رسول تھا اور اللہ کی محبت میں بلا ناغہ ہر جمعہ ذکر کی محفل میں، ہر جمعہ ذکر اللہ کے ذکر میں شامل ہونے والا شخص تھا۔ اچھا ایک سوال یہ ہے، اگر غوث اعظم کا مرید، اگر آپ کا سوال اگر ایسا الٹا سوال آپ کا ہو تو کیا اللہ کا ذاکر نہیں تھا؟ اللہ کا ذاکر کو بھی اللہ ایسی موت دے دے گا؟
اللہ کو بندے سے محبت نہیں، ارے اللہ کا ذکر کر رہا بھائی، غوث اعظم کو ایک طرف رکھ، اللہ کا ذاکر تھا نا، اللہ کا ذاکر تھا نا، اللہ بھی اپنے ذاکر کو ایسا موت دے گا؟ نہ، شہادت کی موت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ خیر یہ بحث ہو گئی ہے، دوسری طرف چلا گیا۔ مجھے بتانا تھا، کچھ لوگوں کو اس کا سوال تھا، اور بہت سارے لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو جاتے ہوئے مر گئے نا، اللہ والوں کی بارگاہ جاتے ہوئے مر گئے نا۔ کیا حج کو جاتے ہوئے نہیں مرتے لوگ؟ اللہ کے گھر کو جاتے ہوئے نہیں مرتے لوگ؟ نہیں مرتے، اللہ کو اپنی طرف کعبۃ اللہ میں مر جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کھونڈل کے مار دیتے ہیں نیچے، وہاں پر نہیں مرتے، وہاں پر مکہ میں مر جاتے، مدینے میں مر جاتے، اجمیر کو جاتے وقت نہیں مرتے، مر جاتے، وہاں گئے نا کہیں سا مر گئے کر کو یہ ٹھونگ مارتے۔ میرا سوال یہ ہے جماعت میں جانے والے نہیں مرتے کیا؟ جماعت میں جاتے ہوئے ٹرین سے گر کے نہیں مرتے؟ کتنے لوگ ٹرین سے گر کے مرے پتہ نہیں ہے آپ کو؟ گدک کا حدیثہ معلوم نہیں ہے؟ اجتماعات میں سے واپسی پہ جاتے ہوئے کتنے لوگ ٹرین کے پاس آ گئے تھے، نہیں مارے تھے؟ ہر سوال کا جواب ہے عامری سے پنگا نہیں لینا، اس لیے کہ یہ تنہا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ عامر سے لے کر غوث اعظم سے لے کر امام علی المقام تک ہے ہمارے ساتھ میں۔ میرا گھرانہ نچلی سطح کا گھرانہ نہیں ہے، جس پیر کو ہم نے مانا ہے اس کی رگو پاں میں خدا کی قسم غوث اعظم کا خون ہے، اس عامر کلیمی میں صرف غوث اعظم کا ہی نہیں امام حسین کا خون ہے، اس عامر کلیمی میں امام حسن کا خون ہے، اس عامر پیا میں صرف حسین کا خون نہیں علی المرتضیٰ کا خون ہے، صرف علی المرتضیٰ کا نہیں بلکہ رسول اللہ کا خون ہے۔ میرا گھرانہ، عامری گھرانے کو تم دیکھتے ہو مٹھی بھر کے، معمولی نہ سمجھو، جب کھلے گی تو پھر پتا چلے گا تمہیں۔ سب کو اپنے اپنے باپ پر فخر ہوگا، لیکن ہمارے کو ہمارے باپ پر بڑا فخر ہے۔ تمہارا باپ کبھی کوئی شیخ ہوگا، تمہارا باپ کوئی خان ہوگا، تمہارا باپ کوئی پٹھان ہوگا، تمہارا باپ کوئی بیگ ہوگا، لیکن خدا کی قسم میرا باپ سید ہے، آل رسول ہے میرا باپ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے پھر حدیث پاک، تیسرا مرحلہ، تیسرا ستون ہمارا بڑا کمزور ہے، تیسرا ستون بڑا کمزور ہے، نماز یہ بڑا کمزور ہے، تیسرا ستون بھی کمزور ہے۔ ابھی سوچو ذرا، ہم تیسرے ستون میں بھی بڑے کمزور نظر آتے ہیں، تیسرے ستون میں بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا پہلا ستون بھی انشاءاللہ مضبوط ہوگا، انشاءاللہ دوسرا ستون بھی ہمارا مضبوط ہوگا، تیسرا ستون نماز کا انشاءاللہ سے قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن بلاتے ہیں، ابا ہریرہ آ جاؤ، بلایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، کیا انداز ہے دیکھیں سرکار کا، کیا مثال سرکار پیش فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ، اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر، ندی جاری ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ نہائے، روزانہ 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ سوال، سرکار کا سوال صحابی سے، اپنے چہیتے صحابی سے، کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ تو حضرت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے ہی ہے ان 5 نمازوں کا بھی حال جو بندوں پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
اس بندے کے ہر گناہ کو بھی ایسے ہی جھڑا دیتا ہے، ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے اس نہر میں نہانے والے شخص کے بدن پر بالکل میل نہیں رہے گا، ایسے ہی 5 وقت کے نمازی کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، صاف و شفاف کر دیا جائے گا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ارشاد فرمایا، صحابی کو بلایا، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ ارشاد فرمایا، ٹہنی پت جھڑ کا موسم ابھی گیا نا، ایک ہفتہ پہلے پت جھڑ کا موسم تھا، پورے درخت کے پتے جھڑ جاتے، ایسے پت جھڑ کے موسم میں پتے جھڑنے کا جو موسم ہوتا ہے، اس موسم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کو پکڑا، درخت کی ٹہنی کو حرکت دی، ہلایا، کیا ہو جاتے؟ پتے جھڑنا شروع، پتے جھڑ کے سیزن میں، اس سیزن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے ہیں، پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پورے پتے گر جاتے ہیں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا، یا رسول اللہ آپ کی حکمت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابی یہ جو پتے کو جھڑتے ہوئے دیکھ رہے ہو، میرے امتی کا حال ہے، یہ میری امتی کا حال ہے۔ اگر کوئی بندہ رب کے حضور میرا امتی حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ ایسے ہی جھڑا دیتا ہے، کھڑا ہوا جھڑنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، ٹک 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 گرنا شروع ہو جاتے ہیں، گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پاک کر دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ آئے گا، گناہ کی گٹری سر پہ لے کے آئے گا، سجدے میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی گٹری کو اتار کر اسے بھیج دے گا۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں؟ تو یاد رکھیے انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کو قائم کریں گے، انشاءاللہ اسلام کے ستونوں کو ہم مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالی، جس کو ہم اللہ مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، ان کے احکام کی بجا آوری کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اعلان یہ ہے، دعا کی درخواست ہے، اللہ تبارک و تعالی ان مرحومین کو اللہ تعالی مغفرت فرمائے۔ جناب تبریز صاحب جو یارب نگر میں جن کی گوشت کی دکان تھی، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ساتھ ساتھ بخشی صاحب ان کے بہت کلوز تھے، ان کی بھی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، ان کا بھی انتقال کل ہو گیا ہے۔ آج تبریز صاحب کی نماز جنازہ بعد نماز عصر جو ہے وہ مسجد اعظم میں پڑھائی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور 3 ساتھی جو ہیں ان کو بہت چوٹ لگی ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ، رضوان صاحب کو، عمران صاحب کو، عرفان صاحب ان کے جو ساتھ میں تھے، نصیر صاحب، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت و تندرستی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے صحت عطا فرمائے، ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے۔ جو لوگ پردہ کر گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پروردگار عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعلانات ہیں سماعت